بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بسم اللہ کی برکت۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد امام نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ میں اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہوں، اور اسے کہا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آ گیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ صبح کو بکریاں پار چھوڑ کر آتا اور شام کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیں تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں نے تو بس آپ کے نسخے پر عمل کیا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہا سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوائی اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کیا، مگر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گیا۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگا اور پانی کے بہاؤ میں بہنے لگا۔ لوگوں نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی یہ حرکت دیکھ کر چرواہا بڑا پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا تو روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے اور تعریفیں کرنے لگے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔
اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور ہماری دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔